بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے پر رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب تیسرے پر رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو گئے، نیچے آ گئے، ہم نے عرض کیا کہ آج ہم نے اس طرح آپ کو دیکھا ہے اور اس سے پہلے آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ پہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں نے تیسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے اس کے ماں باپ دونوں یا ایک بڑھاپے کو آئے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بنے۔ میں نے کہا آمین۔ یہ تو کل آپ نے سنی تھی یہ حدیث، لیکن اس کا فائدہ سنانا تھا آپ کو۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں دی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں پر آمین فرمائی۔ اول تو یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا ہی کیا کم تھی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے جتنی سخت بد دعا بنا دی تو وہ ظاہر ہے۔ اللہ ہی اپنے فضل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ ہلاکت میں کیا شک ہے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت جبرائیل نے آپ سے کہا آمین کہو تو اللہ کے رسول نے آمین کہی، جس سے اور بھی زیادہ اہتمام معلوم ہوتا ہے۔ پہلے وہ آدمی جس پر رمضان المبارک گزر جائے اس کی بخشش نہ ہو۔ رمضان جیسا خیر و برکت کا زمانہ بھی غفلت اور گناہوں میں گزر جائے کہ رمضان میں مغفرت اور اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ جس شخص پر رمضان کا مہینہ بھی اسی طرح گزر جائے کہ اس کی بدعمالیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے وہ مغفرت سے محروم رہے تو اس کی مغفرت کے لیے اور کون سا وقت ہوگا اور اس کی ہلاکت میں کیا شک ہے۔ اور مغفرت کی صورت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے جو کام ہے وہ کرے، روزہ رکھے، تراویح پڑھے، اہتمام سے ادا کرنے کے بعد ہر وقت کثرت سے اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرے۔ بہت بڑا مجمع آپ ہم سب دیکھتے ہیں، نمازوں کے لیے آتے ہیں اور ہمارے تعلق والے بھی ہیں، وہ رمضان میں نماز نہیں پڑھتے، اور اگر آپ تھوڑی سی کھود کھورید کریں گے تو وہ روزہ بھی نہیں رکھتے۔ تو ایسے لوگوں کی فکر کرنا یہ مسلمانوں کے ذمہ ہے، اس لیے کہ نبی تو کوئی آئے گا نہیں کہ کوئی آ کر کے سمجھائے اور گلیوں میں پھرے، لوگوں کے گھروں پہ جائے۔ نبیوں کی نیابت اللہ نے اس امت کو دی ہے اور اس امت کا ہر فرد یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے۔ تو اس لیے تھوڑی سی نقل و حرکت اگر ہو جائے، زیادہ نہیں، کم سے کم نماز سے 5-10 منٹ پہلے آدمی نکلے اور اپنے اس 2 احباب کو دعوت دیتا ہوا آئے، یا 4-5 ساتھیوں کو، دوستوں کو فون کر لے کہ اب اذان ہو گئی ہے، نماز کے لیے میں چل رہا ہوں، چلو نماز کے لیے چلتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا مجمع آپ کی برکت سے اللہ پاک ان کو نمازی بنائیں گے، اس لیے کہ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہے اور نبیوں کی محنت، یہ نبیوں کی محنت اس امت کی طرف منتقل ہوئی ہے۔ ایک آیت نہیں ہے، بہت ساری آیتیں ہیں، ایک حدیث نہیں ہے، بہت ساری حدیثیں ہیں، اور صحابہ کرام کی ساری زندگی اس پر شاہد ہے کہ ہر ایک نے دوسروں کی فکر کی ہے اور دوسروں کو دعوت دے کر کے اللہ کے ساتھ ملایا ہے۔ اور دعوت ایک ایسا عمل ہے
جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اس دعوت کو اہمیت دینا، اس کو بڑا سمجھنا، اس کو اپنی ذمہ داری سمجھنا، یہ ہر فرد، ہر مسلم کلمہ گو کے ذمہ ہے۔ تو اس لیے بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہوئے معلوم پڑتا ہے کہ فلانا اس نے تو وہ تو روزہ بھی نہیں رکھتا، فلانا وہ فلانا کام کرتا ہے، اس کو تو نماز، ایک بھی نماز نہیں پڑھتا، رمضان پورا گزر جاتا ہے وہ ایک بھی نماز نہیں پڑھتا، اور رمضان پورا گزر جاتا ہے ایک روزہ بھی نہیں رکھتا، رمضان پورا گزر جاتا ہے ناپاک رہتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا فکر، اس کے ان کے پاس جانا اور تنقید نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنا، گالیاں نہیں دینا، بلکہ جیسے شفقت سے بھرا ہوا باپ اور شفقت سے بھری ہوئی ماں وہ اپنے بچوں کی فکر کرتی ہے، ایسا ہی اس امت کے جو لوگ ہیں یہ روحانی بیمار ہیں۔ آپ ہم مسجد والے ہیں، پہلی صف والے ہیں، میں امام ہوں، مؤذن صاحب ہیں، آپ اگلی صفوں میں ہیں، آپ کی ایک نماز نہیں چھوٹتی، آپ کی ایک تراویح نہیں چھوٹتی، آپ کا ایک روزہ نہیں چھوٹتا، تو صرف اس پر اطمینان یہ اس امت کی عادت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس امت کا پیشہ اور اس امت کا جو مرکزی کام ہے وہ اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو تیار کرنا اور اللہ کے ساتھ ان کو ملانا، یہ بہت مرکزی اور ضروری چیز ہے۔ اس کے لیے دل سے غم کرنا، جیسے راشن کا غم ہے، گھر میں راشن نہیں ہے تو آدمی بے چین ہے، بچہ بیمار ہے اس کی دوائی کی ضرورت ہے، آدمی بے چین ہے، اس کو نماز میں بھی بچے کا خیال ہے، کیوں؟ ایک ہی بیٹا ہے میرا اور وہ بخار میں تپ رہا ہے، تو میں کیسے نماز میں بھی میرے دل دماغ میں اس کا خیال مسلط رہے گا۔ تو جس طرح اپنے گھر کا راشن، اپنے بچے کے علاج کے لیے آدمی پریشان ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ کے دین کے زندہ کرنے کے لیے آدمی تھوڑی سی فکر بھی کر لے تو بہت بڑا کام ہو جائے۔ اور اس پر یہ خوش نہ ہو کہ جی مسجد علی یہ بھر گئی، یہ اوپر پہلی منزل میں مجمع ہوتا تھا، اب کسی نماز میں نہیں ہوتا، آبادی گھٹ گئی، آبادی بڑھ گئی، بلڈنگوں کی تعداد آپ دیکھیں، دکانوں اور بازاروں کی کیفیت اور دکانوں کی کیفیت دیکھیں، آبادی بڑھ گئی ہے، ایک ایک بلڈنگ میں 100 فلیٹ بن گئے ہیں، لیکن مسجد میں لوگ نہیں آ رہے، اپنی مستیوں کے اندر مگن گئے۔ اس لیے ایسے لوگوں کا غم کرنا، فکر کرنا، یہ مسجد کے ممبر سے بات چلتی ہے تو یہ مؤثر ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس بات کو جو ابھی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس بات کو فکر کے ساتھ لے لیں، اور آج عصر کے اندر ایک مجمع میں اضافہ ہونا چاہیے، یہاں نہ صحیح کہیں پر بھی ہو، لیکن آپ کی محنت ہونی چاہیے۔ آپ جتنے ہیں یہ اللہ کے سفیر ہیں، آپ اللہ کے کارکن ہیں، آپ نبی کے نائب ہیں، آپ اللہ کے خلیفہ ہیں، آپ قرآن کے وارث ہیں، یہ چیز آپ کی طرف منتقل ہوئی ہے، اور اس دعوت کی برکت سے آپ کے کام بگڑیں گے کبھی بھی نہیں ہو سکتا، دعوت کی برکت سے آپ کے بگڑے ہوئے کام بنیں گے، آپ مستجاب الدعوات بنیں گے، آپ کے ایسی ایسی دعائیں اللہ قبول کریں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ دوسروں کی ہدایت کی فکر میں لگنا یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی مدد کو اور اللہ کے تعاون کو کھینچتی ہے، تو کریں گے نا سب انشاءاللہ۔ اور دوسری چیز جس کے لیے دعا ہے وہ اللہ کے رسول کا ذکر مبارک جب آ جائے وہ درود نہ پڑھنا ہے۔ بہت سی روایات میں مضمون ہے، اسی وجہ سے بعض علماء کہتے ہیں جب بھی ہمارے نبی کا نام آئے سننے والوں پر درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ حدیث کے علاوہ اور بھی بہت سی وعیدیں ایسے آدمی کے بارے میں ہیں جس کے سامنے اللہ کے رسول کا ذکر ہو اور وہ کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ پڑھے۔ بعض احادیث میں ایسے کو بدبخت کہا ہے، بعض احادیث میں ایسے کو بخیل کہا ہے، بعض احادیث میں اس کو ظالم کہا ہے، بعض احادیث میں اس کو جنت کا راستہ بھولنے والا کہا ہے، اور بعض احادیث میں درود نہ پڑھنے والے کو جہنم میں داخل ہونے والا اور بددین تک فرمایا ہے، اور یہ بھی وارد ہوا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کا چہرہ مبارک بھی نہیں دیکھے گا، یعنی اتنی سخت باتیں ہیں۔ محققین علماء کہتے ہیں کہ تعویل کرتے ہیں، لیکن اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ درود شریف نہ پڑھنے کے لیے آپ کے ظاہر ارشادات سخت ہیں، اس کا برداشت کرنا مشکل ہے، اور کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول کے احسانات امت پر بہت زیادہ ہیں،
جو تحریر اور تقریر میں نہیں آ سکتے۔ اس کے علاوہ آپ کے حقوق امت پر اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کو دیکھتے ہوئے درود شریف نہ پڑھنے والوں کے حق میں ہر تنبیہ بجا اور موضوع ہے۔ خود درود شریف کے فضائل اس قدر ہیں کہ ان سے محرومی مستقل بدنصیبی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی جو آدمی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود بھیجے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ ملائکہ ایسے آدمی کے لیے دعا کرتے ہیں، ایسے آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایسے آدمی کے درجے بلند ہوتے ہیں، احد کے پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے، شفاعت اس کے لیے واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کی رضا، اللہ کی رحمت، اللہ کے غصے سے امان، قیامت کے ہول سے نجات، مرنے سے پہلے جنت میں آدمی کو اللہ دکھا دیتے ہیں درود شریف پڑھنے والے پر۔ ہمارے ایک نمازی ہیں یہی مسجد میں، وہ 5000 دفعہ عام دنوں میں پڑھتے ہیں درود شریف، اور جمعے والے دن 10,000 دفعہ پڑھتے ہیں۔ تو کل میں نے پوچھا رات میں نے کہا رمضان میں کیا معمول ہے؟ کہ رمضان میں معاملہ ڈبل ہو جاتا ہے، رمضان میں دن میں 10,000 دفعہ تلاوت بھی ہے، 150 لوگوں کو افطاری بانٹتے ہیں اپنے ہاتھ سے، 150 لوگوں کو اپنے ہاتھ سے افطاری بانٹتے ہیں، گھر میں افطار نہیں کرتے، 10,000 دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں، نمازوں کے پابند، تلاوت کے پابند، دعا کے پابند۔ تو ایسے لوگ دنیا کے اندر آج بھی موجود ہیں، اور ہماری آپ جو ہے وہ رمضان میں کیا کیفیت ہے ہر آدمی خود دیکھ لے۔ تو آدمی نیت کر سکتا ہے، اگر ہزاروں میں نہیں پڑھ سکتا تو 300 دفعہ تو پڑھ لے، صلی اللہ علی النبی الامی اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ درود شریف بہت بڑی مقبول عبادت ہے، اور جس دعا کے ساتھ درود شریف لگ جاتا ہے اللہ جل جلالہ اس دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ درود شریف ہے۔ اس سب کے علاوہ درود شریف سے معیشت کی تنگی دور ہوتی ہے، فقیری ختم ہوتی ہے، اللہ کے رسول کے دربار میں تقرب حاصل ہوتا ہے، دشمنوں پر مدد نصیب ہوتی ہے، اور دل سے منافقت ختم ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، دل سے منافقت ختم ہوتی ہے، دل سے زنگ ختم ہوتے ہیں درود شریف کی برکت سے، لوگوں کو اس سے محبت ہوتی ہے۔ بہت سی بشارتیں ہیں جو درود شریف کی کثرت پر احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ فقہاء کرام اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ عمر بھر میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا عملاً فرض ہے، اور اس پر علماء کا اتفاق ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے، جب بھی حضور کا نام آئے درود پڑھنا واجب ہے یا نہیں، بعض نے اس کو واجب کہا اور بعض نے مستحب کہا۔ اور آخری چیز، وہ آدمی جس کے بوڑھے ماں باپ دونوں یا ایک موجود ہوں اور اس کی اس قدر خدمت نہ کرے جس کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو جائے۔ والدین کے حقوق کی بھی بہت سی احادیث میں تاکید ہے۔ علماء نے ان کے حقوق میں لکھا ہے کہ مباح چیزوں میں ان کی اطاعت ضروری ہے، اور یہ بھی لکھا ہے ماں باپ کی بے ادبی نہ کرے، تکبر سے پیش نہ آئے اگرچہ وہ کافر ہوں، اپنی آواز کو ماں باپ کی آواز سے اونچی نہ کرے، ماں باپ کا نام لے کر نہ پکارے، کسی کام میں ماں باپ سے پیش قدمی نہ کرے، اور نیکیوں کے حکم کرنے اور برائیوں کے منع کرنے میں نرمی کرے۔ اگر وہ تمہاری بات نہ مانے، سلوک کرتا رہے، ہدایت کی دعا کرتا رہے۔ غرض ہر بات میں ماں باپ کا احترام ملحوظ رکھے۔ ایک روایت میں آیا ہے جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ باپ، تیرا جی چاہے اس کی حفاظت کر یا اس کو ضائع کر دے۔ حالانکہ ماں بھی ہے، لیکن باپ جو ہے وہ ذرا سختی کرتا ہے تو عمومی طور پر بچے باپ سے نفرت کرتے ہیں اور باپ کو خاطر میں نہیں لاتے، اس لیے باپ کا ذکر آیا۔ اور ایک رمضان سے پہلے کی بات ہے، میں سفر سے پہلے یہاں والدین کے بارے میں نے بات کی تو ایک نوجوان یہاں ملا، نوجوان کیا ہے 40-45 سال کی عمر ہے، کہنے لگا کہ آپ نے جو ہے وہ والدین کے خیال رکھنے کا کہا، تو والدین اگر خود برے ہیں اور ہمارے ساتھ برے سلوک کرے تو پھر بھی ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا آپ کی اس بات کا جواب اللہ کے رسول نے دیا ہے، کہ اللہ کے رسول سے ایک آدمی پوچھ رہا ہے کہ ماں باپ اگر ظلم کریں پھر بھی میں اچھا سلوک کروں، تو اللہ کے رسول نے 3 دفعہ فرمایا
وَإِن ظَلَمَاكَ وَإِن ظَلَمَاكَ وَإِن ظَلَمَاكَ، اگرچہ ماں باپ تجھ پہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کرے، اگرچہ ظلم کریں، تو نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ماں باپ کا خیال رکھنا۔ ماں باپ کے سامنے ہمارے رب فرماتے ہیں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اس کا لفظی ترجمہ اتنا اچھا آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، جتنا آپ مجھے دیکھیں گے اس میں آپ کو اس کا ترجمہ سمجھ میں آئے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے بیٹے تو اپنے یہ دونوں کندھے اپنے ماں باپ کے سامنے ایسے رکھ، بس تابعداری اور عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے ایسا مت رہنا، ایسے رہنا بس، اور زبان سے یہ کہتے رہنا کہ اے میرے رب میرے ماں باپ پہ رحم فرما، جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا میرے ماں باپ کے حال پہ رحم فرما۔ تو دنیا جب وہ زندہ ہیں تب بھی یہ دعا کرو، جب وہ جا چکے ہیں تب بھی یہ دعا سیکھ لیں۔ 15ویں پارے کے 3 صفحے پہ یہ دعا ہے، اس میں یہ دعا مانگا کرے اے میرے رب میرے ماں باپ پہ رحم فرما، جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا میرے ماں باپ کا خیال رکھ۔ تو ماں باپ دنیا میں ہر چیز پرانی ہو جاتی ہے، وہ نئی اچھی لگتی ہے، نئی گاڑی اچھی لگتی ہے، نیا گھر اچھا لگتا ہے، ہر چیز، رشتوں میں بھی نئے رشتے اچھے لگتے ہیں، لیکن ماں باپ جتنے پرانے ہوتے ہیں اتنا ہی ان میں برکت بڑھ جاتی ہے، ان میں ان کی دعاؤں کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، ان کی خدمت کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اور ماں باپ تو پرانے ہی اچھے لگتے ہیں، جتنے پرانے ہوں گے اتنی ہمیں خدمت میں مزہ آنے لگے، اور ان کی روزانہ بدنی خدمت کریں، اور کبھی بھی ماں باپ سے الگ ہونا پسند نہ کریں، بیویوں کی باتوں میں نہ آئے، جیسے بھی ہو ماں۔ ہاں لوگ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اچھا خاصا بندہ یہاں کا نمازی، اور بس شادی ہو گئی، کہنے لگا کہ میں اپنی ماں کے نیچر کو جانتا ہوں، کہ میرے ان کانوں نے اس کی بات کو سنا کہ تمہاری ماں کی نیچر کیا ہے، بس میری ماں کی نیچر میں جانتا ہوں، بچپن سے جانتا ہوں میں۔ اب اس کی نیچر پہ بات آ گئی، اب اس کا پخانہ جو 2-3 سال اس نے صاف کیا وہ یہ یاد نہیں کرتا، اب جو اس کو منہ میں کھلایا اس ماں نے وہ یاد نہیں ہے، اب ماں نے جو اس کو پیٹ میں رکھا وہ یاد نہیں ہے اس کو، اب جننے میں جو موت اور حیات کی کشمکش اس ماں نے گزاری وہ یاد نہیں ہے، اور جو اس کو گود میں کھلایا پلایا دودھ پلایا اپنی چھاتی سے لگایا وہ یاد نہیں ہے، اسکول بھیجنا حافظ بنانا اور اس کو جناب سی اے کرانا اور کاروبار کی ساری سیٹنگ کرانا اور شادی کرانا وہ یاد نہیں ہے۔ اب جب بیوی آ گئی تو اب یہ ماں کی نیچر کو جاننے لگا، ظالم ہے یا نہیں؟ تو ایسی صورتوں میں بہت ڈرنے کی باتیں ہیں یہ۔ اس وقت سب سے زیادہ نافرمانی ماں باپ کی ہو رہی ہے، اور ماں باپ کے حقوق کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے جتنے بھائی بیٹے ہیں مجھ سمیت، میں اس بات کا محتاج، آپ اس بات کے محتاج، آپ اپنے ماں باپ سے کبھی کبھی پوچھا کریں امی ابو آپ مجھ سے خوش ہیں؟ تو اگر ان کے ابو پوچھیں گے آپ سے کیوں پوچھتے ہو تم، تو آپ پوچھیں ان سے کہ امی ابو ساتھ رہنے کی وجہ سے کوئی بات آپ کو بری لگ جاتی ہو اور آپ دل میں رکھو تو میرے لیے تو بات ہے، اس لیے کوئی بھی بات ہو میرے بارے میں آپ کے دل میں تو آپ مجھے بتا دیں، میں اس کی اصلاح کروں گا، یا آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو اس طرح اپنے معاملات کو اپنے ماں باپ کے ساتھ آدمی اچھا رکھنے کی کوشش کریں کہ آدمی دنیا سے جائے۔ آج صبح فجر کے بعد اشراق کا وقت ایک نمازی ہیں، بزرگ ہیں، یعنی 60 سال عمر ہے ان کی، والد صاحب کا 1-2 مہینے پہلے انتقال ہوا، بزرگ تھے، مسجد کے ہمارے آخر تک نمازی تھے، اور جمعے کی موت اللہ نے ان بزرگوں کو دی۔ یہ بیٹا آیا مجھ سے پوچھنے لگا کہ ابا مجھے بھول نہیں رہے، اور مسلسل رونے لگے، مسلسل مجھے ابا یاد آتے، اور میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ کہیں میرے باپ مجھ سے ناراض ہو کے تو نہیں گئے۔ میں نے کہا ہم نے تو آنکھوں سے دیکھا آپ نماز کے لیے آخر تک لے کے آتے تھے، آپ کے بیٹوں نے خدمت کی، آپ نے خدمت کی، یہ شیطانی وسوسہ ہے جو شیطان آپ کو تنگ کر رہا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے آپ کو خدمت کرتے دیکھا۔ تو یہ ماں باپ جب چلے جاتے ہیں پھر واپس نہیں آتے، پھر آدمی اپنے ہاتھ ہتھیلیاں ملتا رہتا ہے، تو اس لیے موجود ہیں تو ان ماں باپ کی قدر کرنا یہ ہم سب کے ذمے ضروری ہے۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، دعا فرمائے۔ الحمدللہ۔
والصلاة والسلام على نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرما۔ اللہ ہمیں نمازوں کی اور فرائض کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے ماں باپ کا ہمیں خیال رکھنے والا بنا، ماں باپ کا دل سے خادم بنا ہمیں، اور ماں باپ کی روزانہ بدنی خدمت نصیب فرما، ان کی کڑوی چیزوں پر صبر ہمیں نصیب فرما، ان کو نگاہوں سے دیکھنے سے ہماری حفاظت فرما، زور سے بولنا، لڑائی کرنا اور مارنا اپنے ماں باپ کو اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمیں ہمارے ماں باپ کا خادم بنا اور ہمارے بچوں کو ہمارا خادم بنا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اچھے اور برے اخلاق، رحم دلی اور بے رحمی۔ رحمت اللہ کی خاص صفت ہے، رحمان اور رحیم اللہ کے خاص نام ہیں۔ جن بندوں میں اللہ کی اس صفت کا جتنا عکس ہے وہ اتنے ہی مبارک ہیں، اور وہ اللہ کی رحمت کے اتنے ہی مستحق ہیں۔ جو جس قدر بے رحم ہے وہ اللہ کی رحمت سے اسی قدر محروم رہنے والے ہیں۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ اللہ جل جلالہ کی خاص رحمت سے محروم رہیں گے جن کے دلوں میں دوسرے آدمیوں کے لیے رحم نہیں ہے اور جو دوسروں پر ترس نہیں کھاتے۔ اس حدیث میں لوگوں کا ذکر ہے، جو مومن، کافر، متقی، فاجر سب کو شامل ہے۔ بلا شبہ ترس کھانا سب کا حق ہے، البتہ کافر اور فاجر کے ساتھ سچی رحم دلی کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ اس کے کفر اور گناہ کے انجام کا ہمارے دل میں درد ہو، اور ہم اس کافر اور گناہ گار کو اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ اگر وہ کسی دنیاوی اور جسمانی تکلیف میں ہو تو اس سے اس کو بچانے کی فکر کرنا بھی رحم دلی کا یقیناً تقاضا ہے، اور ہم کو اس کافر اور گناہ گار کے ساتھ رحم کا معاملے کا حکم بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد نقل کرتے ہیں کہ رحم کرنے والے اور ترس کھانے والوں پر بڑی رحمت والا خدا رحم کرے گا۔ زمین پر رہنے بسنے والی اللہ کی مخلوق پر تم رحم کرو تو آسمان والا اللہ تم پر رحم کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ اسی اثنا میں ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا، اسے سخت پیاس لگی، چلتے چلتے اسے ایک کنواں ملا، وہ اس کے اندر اترا اور پانی پی کر باہر نکل آیا۔ کنویں کے اندر سے نکل کر اس نے دیکھا ایک کتا ہے جس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے، پیاس کی شدت سے وہ کیچڑ کھا رہا ہے۔ اس آدمی نے دل میں کہا کہ اس کتے کو بھی پیاس کی ایسی ہی تکلیف ہے جیسی کہ مجھے تھی، اور وہ اس کتے پر رحم کھا کر پھر کنویں میں اترا، اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھرا، اس نے اس کو اپنے منہ سے تھاما اور کنویں سے باہر نکل آیا۔ اس کتے کو وہ پانی اس نے پلا دیا۔ اللہ جل جلالہ نے اس کی اس رحم دلی اور اس محنت کی قدر فرمائی اور اس کے اس عمل پر اس کی بخشش کا فیصلہ فرمایا۔ صحابہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ سن کر پوچھا، اللہ کے رسول، کیا جانوروں کی تکلیف دور کرنے میں بھی ہمارے لیے ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، ہر زندہ اور تر جگر رکھنے والے جانور کی تکلیف دور کرنے میں ثواب ہے۔
بسا اوقات ایک معمولی عمل دل کی خاص کیفیت، خاص حالت کی وجہ سے اللہ کے ہاں بڑی مقبولیت حاصل کر لیتا ہے اور اس کا کرنے والا اسی پر بخش دیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں جس واقعے کا ذکر ہے اس کی نوعیت یہی ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ ایک آدمی گرمی کے سخت موسم میں اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے، اس کو پیاس لگی اور اس کی حالت میں اس کو ایک کنواں نظر پڑ گیا، لیکن پانی نکالنے کا کوئی سامان نہیں، مجبوراً پانی پینے کے لیے خود کنویں میں اترا، پانی پیا اور نکل آیا۔ اب اس کی نظر ایک کتے پر پڑی جو پیاس کی شدت سے کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس کو اس کی حالت پر ترس آیا، دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اس کو بھی پانی پلاؤں۔ اس وقت ایک طرف اس کی اپنی حالت کا تقاضا یہ ہوگا کہ اپنا راستہ لوں اور منزل پہ جلدی پہنچ کے آرام کروں، دوسری طرف اس کے جذبہ رحم کا تقاضا یہ ہوگا کہ خواہ میرا راستہ کھوٹا ہو جائے، کنویں سے پانی نکالنے میں مجھے کچھ بھی کرنا پڑ جائے، لیکن اللہ کی اس مخلوق کو میں تکلیف سے نجات دوں گا۔ اس کشمکش کے بعد جب اس نے اپنی طبیعت کے آرام کے تقاضے کے خلاف جذبہ رحم کے تقاضے کے مطابق فیصلہ کیا اور کنویں میں اتر کر موزے میں پانی بھر کر اور منہ سے موزہ تاپ کر محنت اور مشقت سے پانی نکال کے لے آیا اور کتے کو پانی پلایا، اس بندے کے اس خاص حالت اور ادا پر اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا اور اس پر اس کی مغفرت کا فیصلہ ہو گیا۔ الغرض مغفرت اور بخشش سے اس فیصلے کا تعلق صرف کتے کو پانی پلانے کے عمل ہی سے نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ جس خاص حالت میں اور جس جذبے کے ساتھ اس نے یہ عمل کیا ہے وہ اللہ کو بے حد پسند آیا اور اسی پر اس بندے کی مغفرت اور بخشش کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما۔ اللہ ابھی شب جمعہ ہمارے سر پر ہے، اللہ اس جمعہ رات کی اور شب جمعہ کی قدردانی ہمیں نصیب فرما۔ اللہ اکیلے میں آپ کو یاد کرنا ہمیں نصیب فرما، آپ سے دعا مانگنا نصیب فرما۔ افطار سے 10 منٹ پہلے پورے گھر کو بٹھا کر کے دعا کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پورا گھر ہمارا اپنی طرف متوجہ فرما، اللہ گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرما، اللہ صحیح روزے رکھنا نصیب فرما، اور اے اللہ اس روزے کی برکت سے ہمارے دلوں کو ہر میل سے پاک فرما۔ اللہ پوری دنیا کے سارے مسلمانوں کی مدد فرما، جہاں مسلمان غمگین ہیں، پریشان ہیں، سب کی مدد فرما۔ اللہ ہمیں حق نظر سے، حسد سے، جادو سے، جنات سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں کبھی بھی مسجد سے محروم نہ فرما، اللہ کبھی بھی ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے محروم نہ فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں نیکیوں سے محروم نہ فرما، ہمارے گناہوں کو صاف فرما۔ اے اللہ اپنی محبت، اپنے حبیب کی محبت ہمیں نصیب فرما اور دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔